الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ناظرین، میں ہوں داعی اسلام، اور انشاءاللہ آج میں آپ کو نماز میں ہم اپنے رب کی کہاں تعریف کرتے ہیں، کہاں اس سے دعا مانگتے ہیں، اور کہاں رب کائنات ہمیں حکم دیتا ہے، تو آدھی نماز کا ترجمہ میں اس بھاگ میں بھیجوں گا، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو پورا مکمل ترجمہ بھیجوں گا۔ اس میں دعائے قنوت وغیرہ کا بھی ترجمہ ہوگا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اپنے رب سے کہاں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہاں اس سے دعا مانگتے ہیں، اور کہاں اللہ پاک ہمیں حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے نیت باندھی تو اور آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ نے اللہ سے کیا کہا؟ اے میرے مولا، میرا دل تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہے، مبارک ہے تیرا نام، بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ و بسم اللہ مکمل پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو اکثر سبھی لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ پروردگار ہے نا کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں مولا تیرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور جو نہایت ہی رحم اور رحیم ہے اور تو اس دن کے حساب کا مالک ہے، اور پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اور اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا جس پر تو نے انعام نازل عطا فرمایا، اور بہکے ہوئوں کا اور جن پر غضب ہوا وہ راستہ ہمیں نہ دکھا۔ یہاں اللہ سے آپ نے دعا کی اپنے رب سے، اور اس کے بعد مان لیجئے آپ نے سورہ حمزہ کی تلاوت کی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ سامنے تانا ماریں اور پیٹ پیچھے غیبت کریں اور مال گن گن کر رکھیں، یا سب ان مالو اخلدا، کہ وہ سوچتے ہیں ان کا مال ان کو یہاں رکھے رہے گا۔ کلا، کہا ہرگز نہیں، کلا لَيُمَزَّنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اس کا یہ گمان ہے صرف یہ کہ اس کو دنیا میں مال رکھ لے گا، ہرگز نہیں، وہ تو حطمہ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور تو نے کیا جانا حطمہ کا جہنم کیا ہے؟ اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی اور لمبے لمبے سوتوں میں بند کر دی جائے گی۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہم دو گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو سامنے میں تانا مارتے ہیں اور پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے حطمہ کی وادی میں ڈالے گا، جو اللہ کی ایک آگ ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا، اس میں ایسے گناہ کرنے والوں کو، اور اوپر سے اس آگ میں چاروں طرف سے بند کر کے ڈھکن لگا دیا جائے گا، اسے ڈھک دیا جائے گا۔ تیسری چیز، اب آپ نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں گئے تو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، کہ میرا مولا پاک ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ آپ نے تعریف کی اپنے رب کی۔ پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو اس کے رب نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں گئے، آپ نے سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب ہی پاک اور اعلیٰ ہے، کہ میرا رب پاک ہے اور میرا رب اعلیٰ ہے۔ اس طرح آپ نے ایک رکعت پڑھی، پھر دوسری رکعت بھی آپ پڑھ لیں۔ مان لیجئے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حبیب آپ فرمائیں کہ اللہ وہ معبود ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کی کوئی جوڑ کا کوئی۔ یہ سورہ اخلاص کا اسی طرح قرآن میں ہر آیتوں میں اللہ کے حکم ہے، کچھ نہ کچھ، لیکن ہم قرآن سمجھتے نہیں نا، اس لیے ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا کہاں ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں۔ تو سورہ حمزہ میں اللہ نے حکم دیا، تمہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے نماز میں دل نہیں لگتا، ہم ترجمہ سمجھتے نہیں۔
پھر آپ التحیات پڑھنے بیٹھے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. شب معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گئے تو اللہ سے جو ہے وہی آپ کا سامنا ہوا، اللہ سے نگاہ ملی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے مولا یہ جسم سے، زبان سے، مال سے جتنی بھی عبادتیں ہیں سب تیرے لیے پاک پروردگار. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکم النبی و رحمت